خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ ہمیشہ کی طرح پاسٹر شرجیل خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر صاحب، جب ہم باغ عدن سے زندگی کا آغاز دیکھتے ہیں تو خدا نے ساری چیزیں بہت خوبصورت بنائیں، اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو کہا بہت ہی اچھا ہے۔ خدا نے ہر ایک چیز کے بارے میں پلان کیا، تو یہ بڑی خوبصورت بات چیت نظر آتی ہے۔ اب کچھ بات چیت کی جائے ان کی خوراک کے بارے میں یا کھانے پینے کے حوالے سے، تو پاسٹر صاحب ذرا یہ ہمیں بتائیے، کیا شروع سے جو انسان تھا یا آدم تھا یا اس کی نسل تھی، کیا وہ ویجیٹیرین تھی؟ کیونکہ ہم بڑی خوبصورتی چیزوں میں دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی درندگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا شروع سے ویجیٹیرین سسٹم تھا؟ جی بالکل، شکریہ سسٹر۔ اس میں بالکل درست بات ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کو جب بناتا ہے، باغ عدن میں رکھتا ہے، اور وہ سرزمین جو اس نے بنائی وہ زمینی جنت ہے۔ درست۔ تو وہاں پر خدا نے انسان کے کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ ساری سبزیاں، پھل، پودے، یہ چیزیں رکھی ہیں، تو مکمل طور پر ویجیٹیرین سسٹم ہے۔ صحیح۔ اس کا آغاز خدا پیدائش پہلے باب میں ہی کر دیتا ہے اور واضح کہتا ہے۔ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، پیدائش پہلے باب کی 29ویں آیت سے خدا یہ کہتا ہے، اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آمین۔ تو یہ ایسا ہی ہوا، اس کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ ہے وہ آمین ہی ہے۔ صحیح۔ تو اس کے معنی سچ بھی ہے، صحیح۔ حقیقت، حق۔ یونانی میں بھی ایسا ہی ہے، ہماری اردو میں بھی ایسا ہی ہے۔ درست۔ لیکن یہ کھانے پینے کے حوالے سے بات کی جائے تو واقعی آج کل کی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم کیا کھائیں اور کون سی چیز نہ کھائیں، اور بہت سے ٹی وی چینلز، بہت سے شوز، بہت سے پروگرامز اس پر چلتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی اچھی نہیں ہے صحت کے لیے، اور کیا لینا چاہیے کیا نہیں۔ جی۔ تو خدا پہلے سے جانتا ہے، خدا سے بڑا سائنسدان کوئی بھی نہیں۔ آف کورس۔ تو وہ انسان کو جس کو اس نے بنایا ہے، جس مٹی سے اس نے بنایا ہے، یعنی مٹی جو ہے وہ اس کو عبرانی میں آدمہ کہا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ آدمہ سے جب ہم ریلیٹ کریں تو پھر آدم لفظ بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ آدمہ ہے سرخ مٹی، اور آدم ہے سرخ مٹی سے بنا ہوا۔ جی۔ تو سرخی انسان کے خون میں جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ وجہ ہے کہ وہ زمین کی سطح سے لیا گیا۔ زمین کی سطح، ارتھ کرسٹ، جو سائنٹیفک ورڈ ہے وہ ہے ارتھ کرسٹ، زمین کی سرفیس سے۔ تو اس میں جو کچھ 17 کے قریب ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، جن میں سے انسان بنا ہوا ہے، جن پر انسانی جسم مشتمل ہے، جس میں کاربن ہے، سلیکان ہے، اور آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن، میگنیشیم اور پوٹیشیم وغیرہ، یہ سب کچھ ہے۔ درست۔ اور انہی کی مناسب اور خاص شرح اور مقدار، یعنی ریشو، یہ ہو تو انسانی بدن قائم ہے۔ اگر اس میں تبدیلی کی جائے تو انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ صحیح۔ زمین کی مٹی پر بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر ان 17-18 کیمیکلز کی شرح میں تبدیلی کی جائے تو زمین کی زرخیزی میں فرق آتا ہے۔ اچھا۔ تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اب خدا نے جب وہ پودوں اور پھلوں درختوں کو بنایا ہے تو وہ اس نے اس طرح سے بنایا ہے، اس نے زمین سے کہا کہ زمین ہر طرح کے پھلدار درخت کو اگائے، زمین جڑی بوٹیوں کو اگائے، زمین درختوں اور پودوں کو اگائے۔ درست۔ اور اس کے بعد اس نے جانوروں کو اگایا ہے زمین سے۔ تو وہ والا نظریہ بھی یہاں پر رد ہو جاتا ہے کہ جی پہلے مرغی آئی تھی یا پہلے انڈا آیا تھا۔ تو وہ یہ بالکل جو ہے وہ اس کی بنیاد ہمیں بتا دی گئی ہے بائبل مقدس میں، اور کسی کتاب میں یہ بتایا نہیں گیا۔ بالکل صحیح۔ کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ پہلے مرغی آئی تھی، تو پھر وہ ایک ریپروڈکشن کا سسٹم شروع ہوا، پھر ایک سسٹم شروع ہوا، تو پھر اس سے بعد انڈا آیا۔ تو یہاں پر بھی یہ واضح ہے صحیح کہ پہلے ایک چیز موجود ہے جس میں اس کے بیج ہوں گے تو پھر وہ آگے پھل دے گی۔ تو یہاں پودوں کو بھی خدا نے اسی طرح سے اگایا ہے۔ اور پھر وہ ہری بوٹیوں کی بات کرتا ہے خدا، ہری جڑی بوٹیاں جتنی بھی ہیں وہ خدا کھانے کو دیتا ہے، صحیح، اور جن کے کلر فرق ہیں
جن کے کلر ہرے نہیں ہیں خدا نے وہ کھانے کو بھی نہیں کہا۔ تو ہم لوگ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں، ہمارے ممالک میں ان چیزوں پر اتنی خاص توجہ نہیں دی جاتی، لیکن یہودیوں نے اس چیز کو بہت زیادہ باریک بینی سے دیکھا، جانچا، پرکھا اور سمجھا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک خاص ورڈ استعمال ہوتا ہے کوشر۔ کوشر کے معنی ہے فاربیڈن، ممنوع۔ صحیح۔ تو جو چیزیں ممنوع ہیں ان کی شریعت میں، یعنی موسوی شریعت میں، وہ ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ان کو کھاتے بھی نہیں ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ نے بالکل خدا کے کلام کے مطابق بات بتائی ہے ہمیں، مگر بینگن، گاجر، مولی اور آلو خاص طور پر یہ ساری چیزیں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اور یہ ہیلدی بھی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا یہ بھی فاربیڈن ہیں یا ہم ان کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ ہر سبزی، ٹھیک ہے، زمین کی کل سبزی، اور اس میں خاص چیز ہے بیج دار سبزی، وہ سب کھا سکتے ہیں۔ یہ سبزیاں جو ہیں یہ پودے ہرے ہی ہوتے ہیں ان کے، صحیح، جن کے پتے درختوں کے پودوں کے ہرے ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جن درختوں کے یا پودوں کے پتے ہرے نہیں ہیں، یا جو بوٹیاں جن کے پتے ہرے نہیں ہیں، وہ استعمال نہیں کی جا سکتی، صحیح، وہ ممنوع ہے۔ تو ممنوع ہے، اور ہم آج کل میڈیسنز میں دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یا سائنس کے بارے میں آپ خاصی ریسرچ رکھتے ہیں، تو اگر کوئی دوسرے پتوں والی سبزیاں کھائیں تو خدا کے کلام کے مطابق تو ممانعت ہے، لیکن کیا سائنس کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی نقصان ہے؟ اس میں ابھی جو ہے وہ خدا کے ہم کلام کے آغاز میں ہیں۔ جب ہم نئے عہد نامہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہاں پر جا کر کیا صورتحال ہوگی ہم اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، ہم اس کو مزید وضاحت سے دیکھیں گے کہ یہ ابھی طوفان نوح بھی نہیں ہوا۔ بالکل صحیح جی۔ تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک۔ تو ابھی آغاز ہوا ہے، خدا نے وہاں پر کیا کیا کھانے کو رکھا ہے باغ عدن میں، تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی۔ درست، یہ ڈائریکٹ ایک حکم تو ہے، لیکن یہ ہے آدم اور حوا کے لیے ہے اس وقت۔ تو اب اس میں یہ ضروری تھی کہ اب جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان میں مختلف جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، صحیح۔ تو خدا تعالیٰ نے ہی انسان کو ڈاکٹرز مہیا کیے ہیں، یا انہی کو مقرر کیا، ان کو یہ حکمت اور دانائی دی ہے، طبی سائنس بنائی ہے تاکہ انسان اس سے استفادہ کرے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو وہ صورتحال فرق آ جاتی ہے، تو اس میں استعمال ہو سکتی ہیں، صحیح۔ تو خدا نے یہ سب چیزیں انسان کے کھانے کے لیے اس وقت رکھی، لیکن جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ مختلف کلر کی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، جی ہاں، تو اس میں سے خدا نے ان کو منع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ زہریلی ہوں اور کچھ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند نہ ہو، بالکل یہ بھی ممکن تھا، لیکن وہ ادویات میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی، تو وہ ادویات میں جب استعمال ہوں گی تو پھر وہ یقیناً فائدہ مند بنا لی جاتی ہیں، صحیح، سائنسی فارمولوں کے ذریعے، صحیح، ان کے مختلف طریقہ کار کے ذریعے، تو وہ ان کو فائدہ مند بنا کر ہی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال خدا نے وہ حکمت بعد میں دی ہے، یا کس طرح سے ان کو استعمال کیا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال تو اب آغاز میں اس طرح سے تھا کہ خدا نے آدم اور حوا کے لیے یہ سب چیزیں مقرر کی کہ ان میں یہ ساری کھانے کی چیزیں رکھیں جو کہ پودے تھے، پتے تھے، سبزیاں تھیں، پھل تھے، ان سب کو کھانے کو دیا، اس کو پیور ویجیٹیرین بنایا۔ اور سب سے پہلے جو ویجیٹیرین تھے دنیا میں وہ جیوز ہیں، یہودی تھے، بنی اسرائیل قوم تھی، صحیح، یعنی ان کے آباء و اجداد ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں دنیا کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، صحیح، اور دوسری اقوام نے اس طریقہ کار کو اپنایا یا اپنا اصول بنایا، تو لیکن اسی قوم سے یہ سلسلہ نکلا ہے، کسی اور نے یہ آغاز نہیں کیا، صحیح، یہ سب سے اہم بات تھی، صحیح۔ تو اب بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح سے انسان مٹی سے آیا۔ تو اب انسان جب مٹی سے آیا ہے تو اس میں مٹی سے اگنے والی چیزوں کی طرف رغبت ہے۔ انسان کی رغبت جو ہے وہ مٹی کی طرف ہی رہی، خدا نے رکھی، خدا نے انسان کو مٹی میں سے لیا تھا، درست، گیلی مٹی، یعنی جیسے چکنی مٹی ہو جاتی ہے، پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب میں لکھا ہے کہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور وہ ساری زمین کو سیراب کرتی تھی، کیونکہ اس وقت تک ابھی بارش نہیں ہوئی تھی، صحیح۔ تو اس لیے جب وہ کوہر اٹھتی ہے، کوہر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ اوس کی مانند ہے، تو جب وہ زمین پر پڑتی ہے تو زمین سیراب ہوئی ہے، زمین پر اتنے لوگ بھی اس وقت موجود نہیں تھے، تو زمین نرم ہوتی تھی، تو اس کی مٹی جو ہے وہ صبح صبح گیلی ہے، تو اس میں جو ہے وہ چکنی مٹی کے خصائص موجود ہیں، صحیح۔ خدا نے اس سے انسان کو گوند کر بنایا ہے، آدم کو، جب اس کو اس میں سے بنایا ہے تو پھر اس کا تعلق زمین سے ہمیشہ منسلک رہتا ہے،
وہ وابستہ ہے زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ. تو جو کچھ مٹی میں سے اگے گا خدا اس کے ساتھ بھی اسے وابستہ رکھتا ہے. اور جب اسے آدمہ میں سے لیا، آدم بنایا، تو اس میں سرخ رنگ موجود ہے جو اس کا خون ہے انسان کا. پودوں کو، جانوروں کو زمین میں سے اگایا ہے خدا نے، تو وہ اسی سرخ مٹی میں سے وہ بھی اگے ہوئے ہیں. تو پھر ان میں بھی خون کی کوئی نہ کوئی خاص جو ہے وہ حیثیت یا خصوصیت موجود ہے جو انسانوں سے وابستہ رہے. اب خدا کیا ہے، وہ جانوروں کے لیے، جانوروں کو بنانے کے لیے وہی 17-18 کیمیکلز کے تناسب کو فرق انداز میں جوڑتا ہے. صحیح. وہ آرڈر کرتا ہے تو جانوروں کا جو شرح تناسب یا جانوروں کے کیمیکلز کا شرح تناسب، ایلیمنٹس کا جو تناسب ہے، وہ فرق انداز میں جوڑ کے تو جانور بناتا ہے. اور جب پودوں کو اگاتا ہے تو ان کے لیے وہ آرڈر جب کرتا ہے تو پودے جو ہیں وہ ان کا شرح تناسب عناصر کا بالکل فرق ہوتا ہے. صحیح. لیکن ہیں وہی 17 کیمیکلز، وہی 18 کیمیکلز ہیں جو زمین کے سرفیس پر موجود ہیں. انہی کی مختلف جو ہے وہ، جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم اس کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک عمارت گول بناتے ہیں، ایک چوکور بناتے ہیں، ایک جو ہے وہ لمبی بناتے ہیں، ایک نوکیلی بناتے ہیں یا کسی بھی طرح سے، تو اس میں آپ انہی اینٹوں کو لیتے ہیں یا انہی بلاکس کو لیتے ہیں، لیکن ان کی کانٹ چھانٹ مختلف انداز میں کر کے یا تعداد مختلف لے کر تو پھر ان کو جوڑ کر عمارت بناتے ہیں. بالکل درست. تو اس طرح سے خدا نے جانوروں کو، پودوں کو اور انسانوں کو وہ انہی کیمیکلز سے بنایا ہے، لیکن ان کا تناسب فرق کر دیا ہے. صحیح. تو جس کی وجہ سے اب ان کی ساخت فرق ہے، ان کی حیت فرق ہے، ان کی ماہیت فرق ہے، یعنی ان کی کنڈیشن، سچویشن، سٹرکچر، یہ ساری چیزیں فرق ہیں، اور ان کی نیچر بھی فرق ہے ایک دوسرے سے. صحیح. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنا لیا اور آخر میں انسان کو بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا، جس کے لیے عبرانی لفظ جو استعمال ہوا، یعنی تو وہ جیتی جان ہوا. تو جیتی جان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے نفش، جس سے اردو زبان میں لفظ نفس آیا ہے. صحیح. تو وہ نفش جو ہے اس کے معنی ہے جیتی جان یا زندہ شخصیت. صحیح. تو وہ صرف انسان کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہوا، پرندوں کے لیے نہیں ہوا. صحیح. تو اس وجہ سے، اور پودوں کے لیے بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی لیونگ تھنگز ہیں سائنس کے مطابق. بالکل صحیح. لیکن ان کے لیے یہ استعمال نہیں ہوا، صرف انسان کے لیے ہوا. صحیح. تو اس میں انسان میں ایک خاص چیز جو ہے وہ الگ سے موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا خون، اس کا سانس، جو خدا نے خود کہا اور وہ خدا نے اسے خود عطا کیا ہے. خدا نے فرمایا تو نفش لکھا گیا، اور خدا نے اس کے سانس دم پھونکا تھا، اس کے منہ میں پھونکا ہے. جیسے آرٹیفیشل بریدنگ کہتے ہیں، ویسے خدا نے انسان کے نتنوں میں وہ زندگی کا دم خود پھونکا تھا. بالکل درست. تب وہ جیتی جان ہوا. تو کسی جانور کے ساتھ ایسا نہیں کیا خدا نے، پودوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا. حالانکہ پودوں میں آکسیجن کا جو سسٹم ہے وہ الگ ہے، ان میں ہوتا ہے، ان میں آسموسس ایک خاص پروسیس ہے جو مسلسل ہوتا ہے. یعنی زمین سے پودے پانی جڑوں کے وسیلے کھینچتے ہیں، تو ان میں آکسیجن جو ہے وہ ہوا سے وہ جذب کرتے ہیں، ہوا سے آکسیجن جذب کر کے تو پانی کے ساتھ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اور جیسے بلڈ انسانی بدن میں سرکولیٹ کرتا ہے، ان خون کی گردش جیسے ہوتی ہے، ویسے پودوں میں پانی سرکولیٹ کرتا ہے. صحیح. زمین سے لے کر ان کے پتوں کے کناروں تک، تو ہر جگہ پر وہ پانی سرکولیٹ کرتا ہے، خون کی طرح اس کی گردش ہوتی ہے. لیکن وہ جیتی جان نہیں کہلائے جیسے انسان کہلایا. تو اس وجہ سے انسان میں یہ صلاحیتیں فرق تھیں. خدا نے وہ سب چیزیں انسان کے کھانے کو دیں. صحیح. جانوروں کو اور پرندوں کو بھی ہری بوٹیاں یا یہ درخت پودوں میں سے ہی کھانے کو دیا گیا ہے. صحیح. لیکن انسان کے ساتھ خدا کا جو رویہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. کیونکہ یہ اشرف المخلوق ہے. صحیح. یعنی تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے، ان کا سر ہے، ہیڈ یا کراؤن آف دا کریشن ہے انسان. ٹھیک. تو اس لیے انسان کی خصوصیات فرق ہے، اور انسان کو خدا نے آغاز میں یہ چیزیں کھانے کو دیں. اب ان کی سائنٹیفک ریزن بھی تھی کہ خدا انسان میں یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ یعنی محفوظ رہے. انسان میں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز
اور اس طرح کی بیماریاں نہ آئیں جو کہ مستقل ساتھ چلنے لگ جاتی ہیں سائنس کے مطابق. تو اب وہ چیزیں جو تھیں ان سے بچاؤ کے لیے خدا نے اسے ویجیٹیرین رکھا تھا. لیکن بیچ میں ایک خاص کام ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. اور اس وقت خدا کا جو منصوبہ وہ یہی تھا کہ انسان ہمیشہ جیتا رہے. گناہ جب انسان سے ہو جاتا ہے تو پھر خدا اس بات کو ظاہر بھی کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کے درخت میں سے ہاتھ بڑھا کر پھل کھا لے تو ہمیشہ اسی حالت میں جیتا رہے، گناہ کی حالت میں جیتا رہے. صحیح. تو ورنہ انسان کو تو وہ کھانے کے لیے دیا گیا تھا. بالکل صحیح. تاکہ انسان اس میں سے کھائے اور ہمیشہ تک جیتا رہے. یعنی خدا انسان کے لیے وہی منصوبہ رکھتا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے اور اسی جوانی کی کیفیت میں رہے، وہ بیمار نہ ہو، وہ بوڑھا نہ ہو. اس میں یعنی اس کی یعنی کہ جو ہے وہ سائنسی اور ڈرمیٹولوجی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، اس کی جلد پر جھریاں نہ پڑیں، اس کے بال جو ہے سفید نہ ہوں، اس کی جو ہے وہ سکن ڈھیلی نہ ہو اور وہ بڑھاپے کا شکار نہ ہو، ہڈیوں میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کی سوجن نہ ہو، ہڈیوں میں آرتھرائٹس نہ آئے. تو یہ سارے مسائل سے بچانے کے لیے خدا نے انسان کو وہاں پر رکھا اور اسے یہ ویجیٹیرین بنایا تھا. لیکن اس وقت تک گناہ نہیں آیا تھا. تو پاسٹر صاحب اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سب کچھ تو اچھا ہے، خدا نے ایک بڑا خوبصورت پلان دیا ہے نیوٹریشن کا کہ سب لوگ سبزی کھائیں اور کسی بھی وبا سے محفوظ رہیں. تو یہ بتائیے کہ پھر کب یہ لوگوں نے گوشت کھانا شروع کیا اور یہ ساری سچویشن کب چینج ہو گئی اور ہم بیماریوں کا شکار ہو گئے؟ یہ پیدائش 3 باب میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے. صحیح. جب آدم اور حوا وہ فوربڈن فروٹ یعنی جس ممنوع پھل وہ کھا لیتے ہیں. اب خدا نے جو حکم دیا ہے اس کو منوً ویسے ہی قبول کیا جانا چاہیے. آمین. اب خدا نے آدم اور حوا کو جب بنایا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں بنائے. بالکل صحیح. ان کو جوان مرد اور عورت بنایا جو سمجھدار تھے. اور علماء یہ بتاتے ہیں، جو پرانے علماء ہیں اور جن کے پاس یہ کتاب دی گئی، جنہوں نے یہ شروع سے لکھا یا اس بات کو آگے منتقل کیا اس کی تفسیریں کر کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کم از کم 30 سال کے جوان مرد اور عورت تھے. تو وہ سمجھدار تھے. بے شک ان کی عمریں 1 دن کی ہی ہیں جب وہ پہلے دن بنے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو خدا تعالیٰ روز باغ میں ملا کرتا تھا. درست. ان کو زندگی کے اصول بھی بتاتا تھا. ان سے گفتگو کر کے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا رہا تھا، ان کو سمجھ دے رہا تھا. تو اپنی پاکیزگی بھی ان پر ظاہر کر رہا تھا، اپنے احکامات کی پابندی بھی بتا رہا تھا کہ میری باتوں کو ویسے ہی مانو جیسے میں نے کہا ہے. جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو چلنا سکھاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، ان کو بازار لے کر جاتا ہے، کبھی پکنک پر لے کر جاتا ہے، تو کبھی اسکول لے کر جاتا ہے یا کہیں پر بھی، تو پھر ان کو جہاں جہاں جاتا ہے اس ماحول کے مطابق وہ مختلف مسائل کا حل بھی بتاتا جاتا ہے. بالکل درست. یا اس کا زندگی بسر کرنے کا وہاں کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہے. تو ویسے ہی خدا ان سے روز ملتا تھا. تو اس صورت میں انہوں نے وہ پھل جب کھایا ہے، اب پہلے دن لکھا ہے کہ پہلے دن تو کھایا نہیں، جب بھی کھایا ہے، جتنے دن گزرنے کے بعد بھی کھایا ہے، تو اپنی حکمت کو استعمال کیا ہے. بالکل صحیح. ان کو آزاد مرضی جو خدا نے تمام انسانوں کو بخشی ہے وہ ان کو بھی ملی ہوئی تھی. تو اب اس آزاد مرضی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ ممنوع پھل کھایا، شجر ممنوع کا ممنوع پھل. تو جب وہ پھل کھایا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہے؟ انسان زوال کا شکار ہوا ہے. خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. یعنی جس دن اس نے وہ پھل کھانا تھا اس دن سے موت وارد ہو جاتی. روحانی موت شروع ہو گئی، خدا سے جدائی شروع ہو گئی. خدا پھر باغ میں آ کے ان سے ملتا نہیں ہے. صحیح. موت عبرانی زبان کا لفظ ہے، موت ہے. اکادی زبان میں بھی موت ہی آیا، جس سے جو ہے وہ آگے زبانوں میں منتقل ہوا. تو اس کے معنی ہے جدائی، زندگی سے جدائی. صحیح. اور در حقیقت جو حقیقی زندگی ہے وہ خدا تعالیٰ خود ہے. بالکل صحیح. کیونکہ خدا نے خود فرمایا کہ میں تمہاری زندگی ہوں. تو جب زندگی سے جدائی ہوگی تو پھر موت وارد ہو جائے گی. بہت سے علماء بھی اس بات پر تنقید کرتے ہیں، جی بائبل مقدس میں تو لکھا ہے جس روز تو نے کھایا تو مرا، تو لیکن آدم اور حوا تو اس دن نہیں مرے. صحیح.
تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں لینے چاہیے کہ وہ اسی گھڑی مر جاتے. خدا طبعی موت کی بات نہیں کر رہا, خدا ابدی موت کی بات کر رہا تھا. صحیح. کہ ابدیت کے لیے تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے. بالکل ٹھیک. اور جدا ہو گئے ہو گئے. تو جس روز گناہ کرتا ہے انسان, اسی دن وہ جہنم کا باسی بننا شروع ہو جاتا ہے, یا جہنم کا باسی ٹھہر جاتا ہے, مقرر ہو جاتا ہے, اپوائنٹمنٹ اس کی ہو جاتی ہے جہنم کے لیے. تو آدم اور حوا کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جب ایک ہری بھری ٹہنی درخت سے توڑ لی جائے تو فوری طور پہ وہ خشک اور جو ہے وہ براؤن ہو کے جو ہے وہ چرمر ہو نہیں جاتی. صحیح, وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتی. بالکل درست. تو آہستہ آہستہ اسے سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہی حال انسان کا بھی ہوا, یہی حال آدم کا بھی ہوا. وہ لوگ جب وہ پھل کھاتے ہیں تو پھر خدا سے جدا ہو گئے, درخت سے جدا ہو گئی ٹہنی, اور پھر کیا ہے وہ آہستہ آہستہ خشک ہونے لگے. تو اس میں کیا ہے وہ زندگی کی کمی ہونا شروع ہو گئی. جو ان کے پاس تھی, جو دی گئی تھی, بس اس کا سورس, اس کا ماخذ ان سے ہٹ گیا. وہ اپنے ماخذ جو زندگی کا تھا اس سے جدا ہو گئے, ذخیرے سے ہٹ گئے تھے. اب تو اس صورت میں اب کیا ہے, جو کچھ ان کے پاس باقی بچا ہے, جتنا تیل چراغ میں بچا ہے بس وہی جلے گا اب. صحیح. باقی اب مسلسل اس میں کمی ہونے پر اس میں مزید ڈالنے والا کوئی نہیں رہا. صحیح. تو یہ سلسلہ انسان کے ساتھ ہو گیا. صحیح. تو خدا نے ایک سلسلہ اس میں ضرور رکھا تھا کہ وہ اب کیا ہے وہ اپنے جیسی جنس پیدا کر سکتے تھے, پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. تو یہ خدا نے کہہ دیا تھا. تو ان میں آٹومیٹکلی ری پروڈکشن کا سسٹم شروع ہو چکا تھا, دونوں میاں بیوی. اب یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو انسان کیا ہے جب وہ گناہ کر لیتا ہے, اب اس میں اور زمین دونوں پر, کیونکہ جیسے آٹا گوندھ کر اس کے ڈو میں سے, یا اسے لوند بھی کہتے ہیں, تو اس میں سے جب پیڑا نکالا جاتا ہے تو وہ اسی پورے کے پورے آٹے سے, اس لوند سے وابستہ رہتا ہے. اس کی وابستگی اس کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی. جو کچھ آٹے میں ہوگا بین وہی کیا ہے وہ پیڑے میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں آئے گا نا. بالکل نہیں. تو یہی چیز آدم کے ساتھ بھی ہوئی. جب آدم نے گناہ کیا تو خدا انسان سے یہ کہتا ہے, چونکہ تو نے گناہ کیا اور میری بات نہ مانی اور اپنی بیوی کی بات مانی اور یہ پھل کھایا. جب اپنی بیوی کی بات مانی اور یہ پھل کھایا تو زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی, جس میں سے تو نکالا گیا ہے. صحیح. تو زمین پر لعنت منتقل ہو گئی. جو پیڑے پر لعنت پڑی, جو گناہ کے اثرات پیڑے پر مرتب ہوئے, وہ پورے کے پورے آٹے کی لوند پر بھی مرتب ہو گئے. درست. صحیح. تو پورے کا پورا جو وہ ٹکڑا تھا یا ڈو تھا, وہ سارے کا سارا زمین جو ہے وہ لعنتی ٹھہر گئی ہے. اس کا ارتھ سرفیس جو ہے وہ لعنتی ہو چکا ہے. اور یہ کیونکہ پوری زمین ایک دوسرے سے وابستہ, اس لیے پوری کی پوری زمین لعنتی ہو گئی. بالکل صحیح. اب جو کچھ اس میں سے اگے گا وہ کیا ہوگا, وہ اسی لعنت کے ماتحت اگے گا. بالکل صحیح. اب جو جڑی بوٹیاں اگیں گی, اب جو درخت اگیں گے, اب جو پھلدار درخت اگیں گے, وہ سب کے سب اسی لعنت کے ماتحت اگیں گے. صحیح. اب ان میں سے کئی چیزیں ایسی غذائیت کی وہ ختم ہو چکی ہوں گی جو شروع میں تھیں. پھول کے ساتھ کانٹے بھی اسی باعث اگنا شروع ہوئے ہیں, اس سے پہلے یہ نہیں تھے. بالکل. اور ناسا نے اس چیز کی جو ہے وہ ریسرچ کی. وہ ناسا نے اپنے سیٹلائٹس کے ذریعے تصویریں کھینچی, زمین کے نیچے کی بھی تصویریں وہ لیتے ہیں, لاوے کی موومنٹ کی اور جو ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس وغیرہ کی. تو وہ جب انہوں نے کھینچی ہیں تو باغ عدن جس جگہ پر تھا, اس مقام کے جو ہے وہ نیچے انہیں جو ہے وہ کافی بڑے فاسلز بھی نظر آئے. کچھ ایسے درخت بھی جو آج کل نظر ہی نہیں آتے, صحیح, ان کے فاسلز بھی انہیں ملے. کچھ ایسے پرندے, کچھ ایسے کیڑے مکوڑے بھی جو بڑے بڑے سائز کے تھے لیکن اب وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ صورتحال زمین پر مرتب ہوئی ہے, اور یہ سب کچھ انسان کے ساتھ وقوع پذیر ہوا. صحیح. جس کے باعث انسان میں یہ ساری کمزوریاں آ گئیں. انسان میں ڈائبٹیز بھی آنا شروع ہو گئی ہے, پھر بلڈ پریشر بھی ہے, کینسر بھی ہے, ایڈز بھی ہے, سب بیماریاں یہ موجود تھیں. صحیح. اسی وقت سے پھر آہستہ آہستہ وارد ہونا شروع ہوئیں. صحیح. کیونکہ اس وقت تو صرف 2 میاں بیوی تھے, تو بعد میں ان کی اولادیں ہوئیں اور پھر جو ہے وہ دنیا بڑھنا شروع ہوئی. تو اس لیے یہ پھر معاملات ان کے وسیلے آگے منتقل ہونا شروع ہوئے. گناہ انہوں نے ہی کیا تھا, ان کی اولاد اس وقت موجود نہیں تھی, بعد میں ان کی اولاد ہوئی. اس لیے وہ اپنے گناہ کا بوجھ اپنے اندر قرض کے طور پر لے کر آگے بڑھنا شروع ہو گئے.
اور اس قرض کو انہوں نے اپنی اولاد پر بھی منتقل کرنا شروع کر دیا. صحیح. وہ قرض ان کے خون میں شامل ہو گیا. ٹھیک. جیسے باپ کا قرض بیٹے کو ادا کرنا پڑتا ہے قانونی اعتبار سے, بالکل صحیح. تو ویسے ہی خدا تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ باپ کے گناہ کی سزا میں اس کی اولاد سے تیسری بلکہ چوتھی پشت تک لوں گا. تو وہ سزا تیسری چوتھی پشت تک منتقل ہونا شروع ہو گئی. اور پھر آگے جو ہے وہ پھر ان کے بیٹے نے بھی گناہ کر لیا, پھر آگے پھر مزید سلسلہ چل پڑا. تو ہر نسل گناہ کرنے لگی. تو جب یہ سلسلہ مسلسل شروع ہو گیا تو پھر کیا ہے, کوئی بھی شخص ایسا نہ بچا جو گنہگار نہ ہو. صحیح. تو ہم کیا ہے وہ ایک پھر ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ تھی. اگر ہم دیکھیں سائنسی اعتبار سے بھی تو دنیا میں آبادی تیزی سے بڑھنا بھی شروع ہوئی. آدم کے اپنے اولادیں بھی صرف 2 ہی پیدا نہیں ہوئیں, قائن اور حابل. اس کے بعد بھی آدم سے سیت پیدا ہوا اور اس کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. درست. تو ان سے وہ جو بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کی بھی جو ہے وہ آگے اولادیں ہوئیں. جو قائن اور سیت ہیں ان کی بھی اولادیں ہوئیں, کیونکہ حابل تو مر چکا, اسے مار ڈالا گیا. بالکل درست. انہوں نے اولادیں پیدا کی. ان کے جو پہلوٹے تھے ان کے نام لکھے گئے, لیکن اس کے بعد ان کے اور بھی اولادیں ہوئیں, ان کے بھی اولادیں ہوئیں. تو یہ ملٹیپلیکیشن بہت تیزی سے ہوئی. صحیح. اور چند ہی سالوں میں, یعنی 50 سے 100 سال کے اندر اندر ہی دنیا میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں آبادی بڑھنا شروع ہو گئی تھی. صحیح. لاکھوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی بلکہ. اور اسی زمین میں سے کھا پی رہے ہیں جو کہ لانتی ہو چکی ہے. اسی کے جو ہے وہ درختوں کو, پھلوں کو, پودوں کا استعمال وہ کیا جا رہا ہے, سبزیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ لانتی ہو چکی ہے. صحیح. تو اسی لعنت کے ماتحت ہیں. اب جو کچھ لعنت میں سے اگ رہا ہے وہی ان کے اندر بھی جا رہا ہے. درست. تو وہ کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑ رہا ہے. تو اس کے منفی اثرات ہی ہو سکتے ہیں, مثبت نہیں جلدی سے ہوں گے. بالکل صحیح. تو جو منفی اثرات تھے اس کے باعث وہ انسان گناہ پر گناہ کیے بھی جا رہے ہیں. وہ ان کے اپنے اندر بھی گناہ موجود ہے جو اس کے اپنے دل کی خرابی کا باعث ہے. انسان کا دل گنہگار ہو گیا جب اس کے باپ نے گناہ کر لیا, تو اس کے باعث وہ مسلسل گناہ کی فکر میں رہتا ہے, گناہ کرنے کی طاق میں لگا رہتا ہے. گناہ کرنے کے لیے انسان کے قدم تیز رو ہونا شروع ہو گئے. وہ اپنے قدموں کو روک نہیں پاتا, اب گناہ کے ماتحت ہو گیا ہے. اس کا سبارڈینیٹ ہے, باس بن گیا ہے گناہ انسان کا. بالکل ٹھیک. اور شیطان جو تھا وہ بھی اس کا باس بن چکا ہے. انسان کی اپنی خواہش اور شیطان کی مرضی بھی شامل ہے. تو اب دونوں چیزوں کے ماتحت یہ خود خوشی سے گناہ کرنا شروع ہو گیا انسان. صحیح. جو کہ سلسلہ مسلسل بڑھتے بڑھتے اور آگے نوح کے زمانے تک ہمیں لے آتا ہے. تو یہ انسان کے اندر جو تھی یہ, لیکن اس وقت تک وہ سبزیاں اور پھل ہی کھا رہے تھے. صحیح. جب تک کہ طوفان نوح نہیں آ جاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. ابھی گفتگو میں خود بھی سمجھ سکتی ہوں کہ ابھی آپ اور اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں, مگر وقت کی کمی کے باعث ہم اس پروگرام کو اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, آپ نے آج بہت خوبصورت باتیں سیکھیں, اور وقت کی کمی کے باعث جیسا میں نے پہلے عرض کیا یہاں پر روکیں گے, اور اس پروگرام کو اگلی قسط میں آپ کے سامنے دوبارہ زیر بحث لائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.